موجودگی میں سنائی دیتا ہوں، دین کی خاطر گھر گھر جانا. کیا کہا سنو، دین کی خاطر گھر گھر جانا اور طائف جا کر پتھر کھانا. دین کی خاطر گھر گھر جانا اور طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہے کسی انسان کے اندر یہ جگر، ہے کسی انسان کے اندر یہ تحمل، ہے کسی انسان کے اندر یہ انسانوں سے ہمدردی کہ اس کا دو دشمن اس کو پتھر مارے، لیکن جس پر پتھر برسایا جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ جگر، یہ تحمل، یہ برداشت کا مادہ اگر کسی میں ہے تو محمد الرسول اللہ میں ہے. دشمن پتھر مارتے ہیں طائف کے اندر، نبی نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک نہ کر دیجئے، یہ تیرے بندے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو ہدایت نصیب فرما. محدثین نے لکھا ہے نبی کی دعا کا صدقہ ہے ایک زمانہ ایسا آیا جہاں پر لوگوں نے نبی پر پتھر برسائے تھے، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے اور آج بڑی تعداد میں وہاں مسلمان موجود ہیں. یہ محمد الرسول اللہ کی دعا کا صدقہ ہے کہ جب نبی پر وہ پتھر برسا رہے تھے انہوں نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. رسول اللہ جنت میں تشریف لائیں گے، قرآن سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ قرآن. آخری بات سن لو تو بات پوری ہو جائے گی میری. میں آگے کی بات، چونکہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے مقرر تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے جلسے میں. حضرت تشریف لا چکے ہیں یا وہاں کہیں اور آنے والے ہیں؟ حضرت آئیں گے، ان کا بھی لمبا بیان نہیں ہوگا. میں بھی 2 گھنٹے بولتا ہوں لیکن آج 10 منٹ کا میں نے وعدہ کیا خود سے. مجھے انہوں نے کہا زیادہ بولنا ہے، میں نے کہا نہیں، میں 10 یا 12 یا 15 اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. مجھے دلی جانا ہے، رات بھر میں جاگا ہوا ہوں، اس لیے میرا ارادہ تھا کہ 11 بجے میں آ کر کچھ کہتا، لیکن چونکہ 12 بج گئے تو اب میں لمبی بات نہیں. آخری بات سن لو، سن رہے ہو نا انشاءاللہ. تمام جنتیوں سے اللہ کہے گا اے جنتیوں تمہیں اب کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے الہی نبی کو دیکھ لیا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اب کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہے گا نہیں، اب ایک نعمت اور چاہیے تمہیں، ایک نعمت اور چاہیے. سارے جنتی کہیں گے الہی اب کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا، مزہ آ گیا، نبی کو بھی دیکھ لیا، یہاں کا پانی بھی پی لیا، یہاں کا پھل بھی کھا لیا، یہاں کا کیلا بھی کھا لیا، یہاں 70 حوریں مل رہی ہیں اچھی اچھی خوبصورت، اب کیا آنکھوں کا بھی حسن مل گیا، زبان کا ذائقہ بھی نصیب ہو گیا، ہاتھ کی لذت بھی مل گئی اور رہنے کا مسکن بھی بہترین مل گیا. مسحریاں ہوں گی، بڑے بڑے مکان ہوں گے، آئے آئے دنیا کی کوٹیاں چھوٹی چھوٹی، وہاں کے تو ہزاروں کروڑوں بیگھے کی کوٹیاں ہوں گی، وہاں بہترین لولو والمرجان، بہترین پتھر اور بہترین نقاشی والے مکانات ہوں گے. اللہ سے ساری جنت کہے گے الہی کیا چاہیے؟ اب تو کچھ نہیں چاہیے. حضرت مفتی صاحب کو آپ نے بہت چندہ دیا، اب میں ان سے پوچھنے لگوں مفتی صدام صاحب اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے یار بستی والوں نے تو اتنا دے دیا ہے مفتی صاحب، اللہ کا شکر ہے. اب آگے جلسے میں دیکھا جائے گا. اللہ کا شکر ہوتا ہے ادا جب آدمی کو زیادہ آدمی نواز دیتا ہے، جب اللہ جنت میں اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازیں گے. ساری جنت کہے گے الہی اب کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہیں گے نہیں ایک نعمت اور ہے. ساری جنت کہے گے الہی کیا ہے ذرا بتا تو دیجئے. الہی کہیں گے جاؤ علماء کے قدموں میں، جاؤ مولویوں کے پاس، جاؤ حضرات مفتیان اعظام کے پاس، ساری جنت مولویوں کے پاس. حضرت السلام علیکم، ارے بھیا کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو تم ہماری بات مانتے نہیں تھے، اب کیا کرنے آئے ہو ہمارے پاس؟ آج مولوی لوگوں کو ہم سلام نہیں کرتے، موقع ہی نہیں ہے، ہمیں سلام کرنے کا موقع ہی نہیں ہے. وہاں جنت کی وادیوں میں ساری جنت میں اللہ کہے گا آج علماء کی تمہاری ضرورت ہے. سارے جنتی مولانا حضرت جی حضوری بجائیں گے علماء کے، ہم سب کے سب، میں بھی شامل ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. حضرت ذرا بتا تو دیجیے اب کیا چاہیے؟ سارے علماء کہیں گے اوہ جنتیوں تمہیں ایک نعمت اور ملنے والی ہے. جنتیوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کیا چاہیے؟ علماء کہیں گے آج اللہ سے کہو کہ وہ کائنات کا خالق جس نے ساری کائنات کو بنا دیا. اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ بولی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ ابھی 2 دن پہلے آپ حضرات سو رہے ہوں گے، فجر سے پہلے 5:37 پر زلزلہ کتنا خطرناک آیا کہ نہیں آیا؟ بولو کوئی ہے اس کو بچا لے.
کہیں بارش آ جائے کوئی ڈاکٹر اس بارش کو روک نہیں سکتا، کہیں زلزلہ آ جائے کوئی انجینئر اس کو تھام نہیں سکتا، کہیں عذاب الہی آ جائے کوئی مفتی اس کو روک نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ اس کی دعا میں اللہ وہ اثر ڈال دے۔ اگر یہ طاقت کسی ذات میں ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ خالق، وہ اللہ مالک، وہ اللہ رازق، وہ اللہ علیم و خبیر ہے، وہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ وہی اللہ ہے جو زمین کو چلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو آسمان کے نظام کو چلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ قرآن نے بیان کیا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درئی یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ اس اللہ کا نور زمین میں ہے، اس اللہ کا نور آسمان میں ہے۔ اگر پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ اللہ کا نظام وہاں بھی چلتا ہے، سمندر کے پانی کے اندر جاؤ اللہ کا نظام وہاں بھی چلتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو سارے نظام کو چلاتا ہے۔ اہل جنت کہیں گے علماء سے حضرت ذرا بتائیے جنت میں کیا چاہیے؟ علماء کہیں گے کہ جاؤ آج اللہ سے کہو کہ جنت کی وادیوں میں اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ جب ساری جنت میں علماء مشورہ دیں گے، جنتی سارے کے سارے، عورتیں بھی مرد بھی علماء بھی بڑے بھی، الہی آپ کو ہم نے رکوع کیا تھا، الہی آپ کو ہم نے سجدہ کیا تھا، الہی آپ کے لیے ہم نے تہجد پڑھا تھا، الہی مفتی راشد صاحب نے چندے کا اعلان کیا، کسی نے 11,000، کسی نے 12,000، کسی نے 15,000۔ یہ پیسے ہم نے اسی لیے تو دیے تھے کہ ہم تیرا دیدار کرنے والے بن جائیں، ہم تیری رضا حاصل کر لیں، ہم تیرا خشوع حاصل کر لیں، ہم تیرا خضوع حاصل کر لیں۔ آج مومن اگر تہجد پڑھتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا خالق راضی ہو جائے۔ مفتی ایاز اگر خطاب کرتا ہے اس کا اگر مقصد صحیح ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت مفتی مستقیم اگر جلوہ افروز ہوں ان کی خوشی یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب جس سے راضی ہو میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ یہ ایمان والوں کا تمغہ ہے، یہ ایمان والوں کا تحفہ ہے۔ ساری جنت میں اعلان لگا دیا جائے گا، او جنتیوں آج آئیں گے کون تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے۔ جنت سناٹے میں آ جائے گی۔ توجہ سے بات سنو، بیچ میں کوئی باتیں نہ کریں، بالکل باتیں نہ کریں۔ توجہ ہوگی تو آسمان سے رحمتیں اتریں گی، توجہ ختم ہوگی سب برکات ختم ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا، یہ نہ کہنا کہ مفتی صاحب اپنی باتیں کرتے، نہیں، میرا مزاج میرا نظام یہی ہے، اختصار سے گفتگو ہو، توجہ آپ کی اس کی طرف ہو جو بولے۔ ہائے ہائے، یہ نبی کا دیوانہ، یہ نبی کا عاشق تیرے سامنے آیا تو نے ان کا احترام نہ کیا۔ کہیں رب کا غصہ جوش میں نہ جائے، کہیں رب قہر نہ برسا دے، اس لیے توجہ سے بات سنو۔ کتنا ہی بڑا انسان ہو ہم سب رب کے محتاج ہیں۔ میں نے بہت سی طاقتوں کو دیکھا میرے بھائی، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے، کبھی کبھی وہ زمین پر آ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا اب ہم مجبور ہو چکے، ہماری مالداری ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ چند سالوں میں اکڑ نکل گئی؟ ہاں، رب کے سامنے ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ رب نے قارون کی اکڑ کو ختم کر دیا، اس رب نے فرعون کی شہنشاہیت کو برباد کر دیا، اس رب نے نمرود کی طاقت کو ختم کر دیا ہے، اس رب نے قارون کے خزانوں کو تہو بالا کر دیا، اس رب نے بڑی بڑی حکومتوں کو تہو بالا کر دیا ہے۔ محمد ایاز تیرا کیا وجود ہے؟ محمد ایاز تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری مجال کیا ہے؟ او طاقتو ذرا پوچھ جا کر فرعون سے، او فرعون تیری خدائی کہاں گئی؟ او طاقتو پوچھ جا کر قارون سے، او قارون تیرا خزانہ کہاں چلا گیا؟ او طاقتو پوچھ جا کر رستم و سوراب سے، وہ تیری پہلوانی کہاں چلی گئی؟ او طاقتو پوچھ جا کر نبی کے دشمن ابو جہل سے، تیرا اکڑ، تیرا تکبر، تیرا گھمنڈ، تیرا غرور کہاں چلا گیا؟ او طاقتو پوچھ جا کر ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور ان دشمنان اسلام سے، او دشمنوں نبی کو
تم نے ستایا تھا وہ ستائی کہاں چلی گئی؟ ہر ایک یہی جواب دیں گے، مٹی کے گڑھے میں ہمیں ڈال دیا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی میں ڈال دیے جائیں گے۔ ابھی 11:30 بجے میں نے ایک جنازہ پڑھایا، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ایک بات اور آخر میں سنا دوں۔ ابھی 11:30 بجے میں نے ایک جنازہ پڑھایا، 12-13 سال کا بچہ، بہت سے علماء تھے، میں نے کہا آپ حضرات پڑھا دو، وہ کہنے لگے مولانا آپ پڑھاؤ گے جنازہ۔ یہاں وہاں کے 2 حضرات شاہد ہیں، حضرت مولانا مفتی منتظر صاحب اور مولانا تفسیر صاحب یہاں موجود ہیں، اس جنازے میں شریک تھے، ایک بڑے محدث بھی تھے، کہنے لگے مولانا تجھے ہی پڑھانا ہے۔ میں نے جنازہ پڑھایا، اللہ اکبر، میں نے کہا رب سب محتاج، تو سب سے بڑی طاقت، رب ساری طاقتیں فیل، تیری طاقت سب سے مضبوط، رب تو ہی ہے جو زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، رب تو ہی ہے جس نے فرعون کو طاقت اور توانائی دی تھی، رب تو ہی ہے جس نے قارون کو خزانوں سے نوازا تھا، رب تو ہی ہے جو مٹی میں سلا رہا ہے اور اسی سے زندہ کرتا ہے کوئی ماہی کلال جو مٹی سے ہم سب کو بنا دے؟ نہیں نہیں نہیں، ساری طاقت فیل، ساری قوت فیل، سارے خزانے فیل، ساری حکومت فیل، ساری مالداری فیل، ساری جوانی فیل، سارے حسن و جمال کے چرچے فیل، جناب محمد الرسول اللہ کے چرچے سب سے آگے۔ اللہ جنتیوں سے کہیں گے، جنتیوں کیوں کیا چاہیے؟ جنت کہے گی، سارے علماء کہیں گے آج جنت میں اللہ کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ اللہ کو بلاؤ۔ جنت میں ایک اعلان لگا دیا جائے گا، جنتیوں تمہیں پتا ہے آج یہاں کوئی بڑے منترالے آنے لگے، پوری گلی میں مائک سے ہوتا ہے نہیں اعلان، او بھیا پتا ہے ایم پی صاحب آ رہے ہیں، پردھان منتری صاحب آ رہے ہیں، مکھیہ منتری صاحب، اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسی جنت کی وادیوں میں ایک اعلان سجا دیا جائے گا، او جنتیوں ایک آ رہے ہیں۔ جنتی کے کان کھڑے، کون بھیا کون کون؟ ساری جنت ایک دوسرے سے، عورتیں پھسر پھسر، مرد پھسر پھسر، ارے بھیا کون آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ ساری جنت کہے گی آج وہی آ رہے ہیں جس نے جنت کو سجا دیا ہے، آج وہی آ رہے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کر دیا ہے، آج وہی آ رہے ہیں جس نے ہم سب کو زندہ کیا۔ ارے بھائی اللہ آ رہے ہیں، ہاں ہاں اللہ آ رہے ہیں۔ پھر ایک آواز لگائے گی، ساری جنت اپنے مسحریوں سے نکل نکل کر دیکھیں گے اللہ آ رہے ہیں، اللہ تشریف لائیں گے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے جاہ و حشمت کے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام کر کے تشریف لائیں گے۔ اوہ جنتیوں آج میں سلام کرتا ہوں، تم میرے مہمان ہو۔ ساری جنت کہے گی، ساری جنت کہے گی الہی یہی تیرا چہرہ ہے؟ اللہ کہے گا ہاں میں ہوں، سب ختم ہے، آج میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ جنتیوں ایک بات بتاؤں، ساری جنتیوں کے کان کھڑے، جنتیوں بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ جنتیوں سے اللہ کہے گا میں کہتا ہوں یہ گھر تمہارا ہے، اللہ کہے گا میں کہتا ہوں یہ گھر تمہارا ہے، میں نے رجسٹری کر دی۔ یہاں ہوتا ہے نا کالونی ٹوٹ جاتی ہوتی کہ نہیں؟ میں دلی میں ایک جگہ میں نے مدرسہ بنایا، لوگ کہتے ہیں خطرے والی جگہ مولانا ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہاں جنت میں کوئی گھر نہیں ٹوٹے گا بولو، بلڈوزر نہیں، انہدام نہیں، زلزلہ نہیں، مکان توڑ پھوڑ نہیں، ارے سکون سے رہو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ آئے ہے قرآن نے عجیب بیان کیا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ جنت میں تشریف لائیں گے تو قرآن سنائیں گے، یہی قرآن جس کو حضرت مفتی صدام صاحب نے تقریباً 4 بچے حفظ کرائے ہیں یہاں پر، اسی قرآن کو سنائیں گے۔ میں مبارکباد، میرا بالکل مزاج نہیں تھا کہ میں آج کے جلسے میں خطاب کروں، لیکن چونکہ حضرت مفتی صاحب کو آنے میں تاخیر ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس وقت کو دیکھ کر کچھ فائدہ بھی اٹھا لیا جائے۔ حضرت اس ادارے سے تشریف لائے ہیں جہاں میں نے خود پڑھا ہے، اور اس علاقے کے کبار مدرسوں میں